جس ہستی کا ذکر کرنا ہے وہ علی کے بھی چچا ہیں، یعنی جو کہہ دو مرتضیٰ کے بھی چچا ہیں، مصطفیٰ کے بھی چچا ہیں، مل کے کہہ دو سبحان اللہ۔ اور یہ ایسے چچا ہیں جن کے بارے میں میرے آقا خود الفاظ فرمایا کرتے تھے کہ یہ میرا بڑا وفادار اور پیارا چچا ہے۔ چچا ہے حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، شیر چچا ہے خدا کی قسم۔ آج عنوان یہ لکھا ہے ہم اور حضرت ابو طالب وہ بھی چلے سبحان اللہ کیا آج عنوان لکھا ہے تو ہم سے پھر بھی بات ہی کریں گے۔ حضور نے خود فرمایا سید الشہداء حمزہ بن عبد المطلب، اور یہ بہت بڑے نام پر ہمارے مقتدا ہوئے ہیں شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی کتاب ہے مدارج النبوہ، یہ تقریباً ہمارے ہر عالم کے پاس ہوتی بھی ہے پڑھتے بھی ہیں، ان میں یہ لکھا ہے انہوں نے نا شاہ صاحب نے موجب بخوی کے حوالے سے یہ حدیث نقل کی کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا والذی نفس محمد بجنہ، حضور کہہ رہے ہیں کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ آگے وہ اس کا فارسی میں ترجمہ جو شاہ صاحب کرتے ہیں وہ کہتے ہیں مکتوب است نزد خدائے عز و جل در آسمان ہفتم اسد اللہ و اسد رسول ہی، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں ساتویں آسمان پر لکھا ہوا موجود ہے کہ حمزہ اللہ کا بھی شیر ہے، اللہ کے رسول کا بھی شیر ہے۔ یہ ہے حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اتنی عظیم ہستی اور پھر لطف کی بات کہ ان کے دو رشتے ہیں، یہ حضور کے رضائی بھائی بھی ہیں، حضور کے چچا بھی اور حضور کے رضائی یعنی پنجابی جانے دودھ بھرا دودھ کے بھائی بھی ہیں، اور اتنا قرب ہونے کے ساتھ ساتھ اور ان کے بعض کتب میں آپ نے علماء نے دیکھا ہوگا بعض کہتے ہیں خالہ زاد بھائی، اس کی جو وجہ ہے نا وہ یہ ہے کہ ان کی حضور کی امی جی سیدہ آمنہ بنت وہب اور حضرت حمزہ کی جو امی ہے نا حالہ بنت کوہیب، یہ وہب اور وہیب دونوں بھائی تھے، تو یہ گویا کہ اس نسبت سے وہ چاچے تائے کی وہ بہنیں بن گئی نا، تو اس نسبت سے وہ خالہ زاد بھی ان کو لکھ دیا جاتا ہے۔ باقی رضائی بھائی بھی ہیں اور حضور علیہ السلام کے چچا بھی ہیں، اور شیب ابی طالب سے پہلے مسلمان ہوتے، شیب ابی طالب کا جو مرحلہ ہے تاکہ آپ کو سن 22 یاد ہو جائے، اس سے قبل مسلمان ہوتے، اور بعض نے ہماری کتب میں یہ لکھا ہے یہ 6 سال کی، بعض کتب میں لکھا ہے 6 سال کی بات ہے کہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے 3 دن پہلے یہ مسلمان ہو گئے، 3 دن بعد وہ ہو گئے، اور بعض محققین نے اس پر تحقیق کرتے انہوں نے کہا کہ نہیں، حضرت سیدنا حمزہ جو ہے وہ اعلان نبوت کے 30ویں سال مسلمان ہو گئے، اور ان کا واقعہ اسلام لانے میں مشہور ہے کہ وہ ابو جہل نے حضور سے بدتمیزی کی، یہ باہر سے آئے تو پتہ چلا تو آپ نے اس کے سر پر اپنے وہ تلوار کا جو ہے دستہ وہ مارا اور جدا کر بتایا، حضور نے فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے مگر مجھے حقیقی خوشی اس وقت ہوتی جب تم اللہ کی توحید کا ترانہ پڑھتے۔ تو آپ نے کہا کہ اگر یہ بات ہے کوئی بات نہیں، تو آپ نے کہا پڑھ لیجیے مسلمان ہوتے ہیں۔ اس میں یہ سوچنے کی بات ہے جن روایات میں یہ آئی ہے نا بات، جن روایات میں کہ انہوں نے کہا کہ بلکہ وہاں ایک لفظ ہے، ایک لفظ بڑا قابل توجہ ہے، آپ نے فرمایا تھا آتش تامے ہو کا آنا علا دینے ہی، اور ابو جہل کو جب آ کر ملے نا، اور تیری جرت تو اس کو گالی دیتا ہے جبکہ میں اس کے دین پر ہوں، یعنی
انداز دیکھو، اتشتمہ وانا علی دینی، تو اس کو گالی دیتا ہے جبکہ میں اس کے دین پر ہوں۔ میں جو بات کرنے والا ہوں اس کی طرف تھوڑا سا دھیان اب مجھے دینا۔ یہ انہوں نے جملہ بولا تھا، وہاں ابو جہل اور اس کے حواری جو بھی روسائے قریش کہتے تھے وہ یہ بات سمجھ گئے تھے کہ یہ مسلمان ہو گیا، یہ مسلمان ہو گیا ہے۔ پتہ نہیں پھر اتنے جملے کہنے سے باقی پھر مسلمان تو ہو ہی گئے ہوں گے نا، ہو ہی گئے ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ انہوں نے تقاضا نہیں کیا کہ ہمیں کوئی صریح حدیث میں جملہ دکھاؤ کہ انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ جب اس نے اسلام کی نصرت کا اعلان کر دیا ہے تو یہ اس کے مسلمان ہونے کے لیے کافی۔ یہ خاص بات۔ بہرحال یہ حضرت حمزہ ہے اور اتنا دلیر بندہ شاید عربوں نے نہ دیکھا۔ یہ افسوس ہے ہمارے یہاں، جس طرح کچھ چیزیں دبا دی جاتی ہیں، چھپا دی جاتی ہیں، یہ بھی ذرا پس منظر میں چلے گئے، ورنہ عرب دھرتی پر جہاں حمزہ قدم رکھتا تھا جو سمجھو کہ شیر نے قدم رکھا ہے، سچی بات ہے۔ یعنی آپ یہ تو سن کے آپ ہر بچے کو یاد رکھا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ اتنے دلیر تھے، اتنے جلیل القدر، ان کے سامنے کوئی نہیں ٹھہرتا تھا۔ تو میں آپ کی توجہ دلانے کے لیے صرف جب وہ تلوار لہرا کر دار ارقم یا حضور کی طرف آ رہے تھے اسلام قبول کرنے، جو صحابہ بیٹھے تھے نا وہاں دار ارقم میں، وہ تھوڑے سے گھبرا گئے کہ آ رہا ہے، ان کے جو شیلے پانے اس کا تو اندازہ تھا نا، عمر آ رہا پتہ نہیں کیا کرتا ہے۔ تو اس وقت حضرت حمزہ ہی تھے، حضرت حمزہ ہی تھے۔ انہوں نے کہا تھا پریشان کیوں ہوتے ہو، تم تسلی رکھو، اگر نیک ارادے سے آ رہا ہے تو ٹھیک، اگر برے سے آ رہا ہے تو میں جانوں تو بہت جانے۔ اور وہاں ان کا لفظ ہے قابل ذکر، انہوں نے کہا میں اس کی تلوار سے اس کی گردن نہ اڑاؤں تو مجھے حمزہ لگے۔ تو آپ کو پتا چلا کہ حمزہ کسے کہتے ہیں؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے والی ذات کا نام سیدنا حمزہ ہے۔ یہ دو ہی تو چاچے حضور کو اللہ نے خاص نعمت کے طور پر ادا کی ہے۔ 50 سال تک حضرت ابو طالب نے دفاع کیا ہے، اس کے بعد جنگ احد تک، غزوہ احد تک سیدنا حمزہ نے دفاع کیا ہے۔ یہ ضرور چاچے تھے، بلکہ آپ گفتگو شروع ہو گئی، آپ کی توجہ بھی ہوگی، بات سمجھنے کی طرف سے توجہ رکھنا۔ جب یہ جنگ بدر تھی نا تو آپ کو پتہ ہے مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 300,000 کا لشکر ان کے پاس تھا مسلح، اور ان کے پاس سامان ساز و سامان، اونٹوں پر سوار، گھوڑوں پر سوار۔ تو ادھر میں یہ کھڑے ہیں، ادھر وہ آ رہے ہیں۔ جب وہ آ رہے تھے نا تو پورے بھرے لشکر میں ایک اونچے قد کے سرخ اونٹ پر کوئی سوار تھا اور بڑے اس کے تیور بگڑے ہوئے تھے جو آ رہا تھا کفار کے لشکر میں، لشکر کفار میں۔ تو حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی دیکھ ذرا وہ کون ہے۔ اصل میں جائزہ یہ لینا ہوتا ہے کہ جب مخالف دشمن جب سامنے ہوتے ہیں ایک دوسرے کا وہ جائزہ لیتے ہیں کہ ان کی امیری اور قیادت کس کے ہاتھ میں ہے، یعنی وہ بندہ مذاکرات کرنے کے لائق ہے یا وہ اڑگل ہے کہ سیدھا آ کر جو ہے چڑھائی کا، اس طرح کے جائزے لینے ہوتے ہیں۔ تو علی کو پتہ یہ کون ہے جو سرخ اونٹ پر ہے، مانو بس صاحب اور جامع راہ پر سرخ اونٹ والا کون ہے جو اس کے تیور اچھے ہیں۔ تو حضرت وہاں پھر باتیں ہونے لگتی صحابہ میں آپس، جب حضور نے یہ ادھر توجہ دلائی نا تو اس کو دیکھو کہ وہ ہے کون، تاکہ اس کے مزاج کی سمجھ آئے۔ باتیں ہونے لگی تو اس کے تیور تو اچھے نہیں لگے، وہ بڑا زور آور اور منہ زور اور بڑا جری قسم کا آدمی لگتا ہے، بڑا دلیر، اس طرح کی باتوں میں جس طرح پریشر پڑتا ہے نا اپنے سپاہیوں پر، اس کا مقابلہ کون کرے گا، یہ تو بڑا، اس کے اعتبار دیکھو، اس کے انداز دیکھو۔ اس وقت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حضرت علی کو، حضرت علی خود روایت کرتے ہیں
آئی سمجھ ساتھ تے ازور ساتھ کیر پہ اندر مار اے نہیں دھیان کیتا علی نام یا علی شیر نہیں اوہ علی شیر ہے پر علی نام کیا کہ اور جنائے دیو جائے لگا ہوں ہے اور حمزہ سادھ بار گالتی سمجھ آئی نہیں کوئی ایدہ پتہ لگا کہ حمزہ ہے نا وہ نا کہ حمزہ کو دا تے حمزہ علی سادھ ماریا باقی فرمایا چاچا تے ذرا دھیان کر او منو بسائے پر جبل نحمر اور رتے اور تُتے کے رب یوں دے او بیت کوئے تے چاچا اے بدریہ ہوندہ چاچے آجا میں این پہلی نظر پائیں فرمائے کہ عتبہ بن ربیع ہے میں تک لیا ہے نہیں پریشان کیوں میں عتبہ بن ربیع ہے چاچا بندہ بڑا ڈالا نظر فرمایا جب رمضہ کو سدھا دے اور جب میں وہ ہو لے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری شان سیدنا امیر حمزہ یہ عتبہ بن ربیع جانتے ہو اے عتبہ بن ربیع یہ دا پتر ولید اے عتبہ جڑا ہے یہ ہندہ دا ابا ہے سمجھ آئی اے او عتبہ ہے حضرت حمزہ نے آجا سے تو اور دے نہیں پریشان نہ ہو کی ہوگی حضور نے نعرہ تکبیر بلند ہوا نعرہ تکبیر جے ایکٹے بھارے جہل کے حمزہ اکلنا سینے دے جان لگے تے پچھلے آجا دوجہ دی ساڑھ پروائی کوئی بریلی آلہ بولے ہو سکتا شور تکبیر سے جھر تھرائی زمین خرش کو سے جرت پہ لاکھوں سلام نعرہ آئے تلیرہ سے بند ہو جتے جنبشے جیسے نصرت پہ لاکھوں سلام یعنی حد ہو گئی باہر ایک اور صرف ایک روایت اس لیے سنائی کہ حضرت حمزہ کو سیریس انداز میں ان کے تذکارے کریمہ پیش کرو تاکہ پتہ چلے کہ اسلام کے بھوٹے کو کس نے پروان چڑھایا یہ لوگ میدان بدر ساتھ کیا ہے تین بندے نکلے ادھر سے 3 بندے نکلے کون بنا یہی وہ سرخ اونٹ والا عتبہ بن ربیع دوسرا اس کا بیٹا ہے ولید تیسرا اس کا بھائی تھا شیبہ بن ربیع یہ 3 ادھرے تھے انہوں نے آ کر مبارزت طلب کی حال میں مبارزت آج اور مسلمانوں کو یہ لڑنے والا تو انصار مدینہ کے 3 بندے سامنے گئے انہوں نے کہا قریشیوں نے کہا اپنا تعارف کراؤ انہوں نے کہا ہم مدینے سے آئے ہیں انصار ہیں لڑو ہم سے انہوں نے بڑی حقارت کے ساتھ کہا جاؤ نکل جاؤ تم کھیتی باڑی کرنے والے تمہارے ساتھ ہمارا جوڑ ہی نہیں ہم تمہارے لیے نہیں آئے ہم یہاں کھڑے ہیں بڑے نخرے سے بیان کیا میں عتبہ ہوں یہ میرا بھائی ہے ربیع یہ میرا بیٹا ہے ولید ہمارے سامنے ہمارے جوڑ کے بندے بھیجو ہمارے جوڑ کے بندے بھیجو جن سے ہم لڑے تو ہمیں فخر ہو گھٹیا لوگوں سے انہوں نے کہہ دیا جب یہ بات حضور علیہ السلام نے سنی حضور نے اپنے سپاہیوں پر اس طرح نظر گھمائے فرمایا حمزہ حدیث میں دیکھو حمزہ آگے حمزہ سامنے لبیک کا صادق یا رسول اللہ تو پھر نظر فرمایا علی عبیدہ تینوں بات ہے یہ عبیدہ جو ہے یہ عبیدہ بن حارث ہے یہ بھی حضور کے چاچے کے بیٹی ہے یہ عبیدہ بن یعنی گویا کہ جو 3 ادھر سے نکلے ایک حضور کا چچا ہے اور 2 چچا زاد بھائی ہے چچا حمزہ اپنے 2 بھتیجوں کو لے کر نکل گیا حمزہ ہے نا حمزہ ہے 2 بھتیجوں کو لے کر میدان میں کھڑا ہے اسلام کے لیے جب یہ سامنے کھڑے ہو عتبہ ہی زیادہ خطرناک تھا حضرت حمزہ نے کہا حمزہ سیدھے جا کر اس کے سامنے کھڑے ہو فرمایا تو ادھر آ باقی دوسروں کا جان دیکھ لیتے ہیں عتبہ نے پھر وقت نہیں لگنے دیا یہ سب جانتے ہیں کہ ڈھیر ہو گئے تھوڑی دیر کے بعد
لیکن بات یہ سمجھنے کی ہے کہ عتبہ کو سنبھالا کس نے؟ وہ حضرت سیدنا حمزہ ہے، اور یہ بدر کی پہلی چلنے والی تلوار ہے۔ بدر میں پہلی چلنے والی تلوار حمزہ کی ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ نَصَرَكُمْ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ تمہارے پاس سامان نہیں تھا، اللہ نے تمہاری مدد کی۔ مدد اللہ اتارتا ہے کس ذریعے؟ بندوں کے ذریعے، فرشتوں کے ذریعے، اسباب کے ذریعے۔ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے بدر میں جو پہلی مدد اتاری اس کا نام حمزہ تھا، جو دوسری اتاری اس کا نام علی تھا۔ نہیں سمجھ؟ مدد خدا کا نام۔ اور میں پہلے صحیح حدیث سے یہ کہہ چکا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرا چاچا حمزہ اللہ کا شیر ہے، اللہ کا شیر ہے اور اللہ کے رسول کا شیر ہے۔ تو جس کی مدد کے لیے اللہ اپنا شیر بھیج دے، تو اس حمزہ کو کوئی اللہ کرے تو سمجھے حضرت حمزہ کسے کہتے ہیں؟ خدا کی قسم، یعنی جنہوں نے اسلام کو محفوظ رکھا اور سینچا، حضور کا پورا دفاع کیا۔ جہاں حضور علیہ السلام کے قربہ جوار میں حمزہ ہوتے نا تاک میں، حضور فرماتے تھے مجھے فکر ہی کوئی، چاچا کھڑا ہے، خدا کی قسم۔ یہ جو چاچے مجسر نہیں ہوتے، لیکن اللہ پاک نے مصطفیٰ علیہ رحمت نو عطا فرمائے۔ ہجرت کر کے مدینے میں آئے، کوئی پرواہ نہیں کی تھی قریش کی غیر، فلاں کی غیر، شیخ ابی طالب کے بغیر، حضور دے دین دے پورے وفادار اور امین۔ اور جدو حمزہ حضور نے میدان جو اتار دیتا، حمزہ چاچے کی کوئی کہہ سکتا ہے کہ حضور نے بندے مروائے تے اپنے بچوائے؟ یہ تو سمجھ آتی کہ حضور علیہ السلام نے ہر میدان جو دسے کہ بندے مروان واسطے نہیں آیا، میں اپنے قربان کر کے امتیاں کو بچان واسطے آیا۔ یہ حضرت سیدنا حمزہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خدا دی قسم میں یعنی کسی میں سمجھ نہیں بھی آتی کہ حمزہ کی تو شروع کرا تھے کتے چلی، اور خدا انہوں بطور کو باقاعدہ عنوان بنا کے سیدنا حمزہ کو پڑھو۔ اسلام کی بنیادہ میں یہ نہ ہوتے تو اسلام پتہ نہیں کی اثر ہونا۔ غزوہ احد میں انہوں کی شہادت، غزوہ احد میں شہادت، حالانکہ یہ ذرا آگے چل گئے تو ترتیب میں نہ رہے، لیکن سن دے لو حضور علیہ السلام دی امی فوت ہو آپ کی آنکھوں کے سامنے، چاچے حضرت ابو طالب خدیجہ اور آپ کی 3 صاحبزادیاں آپ کی آنکھوں کے سامنے فوت۔ اس صدمے کا اظہار حضور تو نہیں ہویا، جڑا صدمہ ادو ہویا جدو حمزہ کا لاش بیٹھی، حمزہ کی لاش، وہ صدمہ ہی کوئی بخرا تھا۔ جہاں تک کہ حضور علیہ السلام نے جدو آپ نے لاش دیکھی نا بطور قتیل حمزہ کو، تے آپ رو گئے، ابوبکر رو گئے، اور حدیث نے لفظ حدیث نے رو گئے تے جدو حضور نے غور نہ دیکھا نا تو مسلا ہو گیا ایسے، قد مسلا پہ بھی مسلا ہو گیا ایسے، تے حضور نے فشاہ کہا، آپ دی آواز اٹھی، یعنی انہوں نے ترجمہ ہی کر سکتے، جی میں مطلب ہے آج اخیر ہو جاتی نہیں پتہ سکتے۔ ایک ہوتا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تے مدینے تے تو واپس آئے، انصار کی عورتاں گھر اپنے اپنے شیطان رونا بھی ہے کہ آپ نے اتنے لفظ بولے سی کہ خدا بابا کی جگہ میرے چاچے نے رونے والی کو،
اور یہ اہل سنت کی روایات میں فرمایا بلا کے لا بوا کی جانا، کوئی ہونے والی نہیں۔ تو نسائے انصار جو ہے وہ حضور کے گھر میں آ گئی، چاچے کے گھر میں، اور وہاں بیٹھ کر وہ روتے رہے۔ ٹھیک ہے، بعد میں حضور علیہ السلام نے روک دیا، وہ ایک الگ بنے، لیکن صدمے کی ایک انتہا دیکھو۔ اور یہ جو غزوہ احد ہے نا، غزوہ احد، حضرت سعد بن ابی وقاص کا نام سنا ہوگا آپ نے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور صحابی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ غزوہ احد ذرا کیونکہ مشکل بھی ہو گیا تھا، یعنی پنجابی تسی آپ کو کہ خاص بھی کیسے حضور علیہ السلام مسئلہ بھی بن گیا سی، یہ جو غزوہ ہے جتنے میں حضور کو زخم بھی لگا، دندان کا بھی مسئلہ فلاں فلاں، یعنی یہ مشکل ہو گیا سی نا، کہ حضرت صاحب بن ابی وقاص کہتے ہیں تو اس مشکل مرحلے وچ جیڑا بندہ حضور دے اگے دو تلواراں نال لڑ کے دشمن نوں ہٹا رہا سی، وہ حمزہ ابن عبد المطلب سی۔ ایک تلوار نال نہیں، دو تلواراں نال، تے ایڈا بہادر تے ایڈا شیر دو تلواراں نال لڑنے والا کس ویکھے تے قدرت نے آخیا یہ شیر دنیا کا نہیں، یہ میرا ہے۔ کیونکہ اس میں جڑا سنتے ہو نا کہ کچھ سیابہ بھی ہو اگے پیچھے ہونے لگ پہ خدا خدا کون کا بھی سبب یہ بنے سی، کیونکہ مصعب بن عمیر جڑے نو شہید ہو گئے۔ مصعب بن عمیر کے ہاتھ میں جھنڈا بھی سی اسلام کا، تو انہوں کی شکل بھی حضور پر بھی سی، تو وہ شہید ہو گئے۔ انہوں کی وجہ تو مخالطہ ہویا، تو کچھ افواہ یہ بھی نکل گئی کہ حضور شہید ہو گئے، اس وجہ تو صحابہ دے عباس ٹوٹ گئے، ظاہر ہے دل برداشت ہو گئے، تو سجے کا بھی ہونے لگ پے۔ تے ایسے مشکل وقت میں جدوں دشمنوں نے دیکھا کہ صحابہ آگے پیچھے ہو گئے، موقع مل گیا، حضور کو گھیر لیا، تے حضور کو تو چند بندے رہ گئے۔ اس ویلے کی ترجمانی ساتھ میں نبی وقاص آندا ہے کہ وہ آندے نے کہ اس ویلے کسی کا حوصلہ ہی نہیں کہ اس ویلے دشمن کے سامنے ٹک لگے۔ اس ویلے حمزہ جڑا اکلا حضور دے اگے کھڑو کے دو تلواراں نال پورے لشکر کو اس نے ڈھک کے رکھے تاکہ حضور تک کوئی نہ پہنچے نہ۔ تے اے بریلی والے پھر ایتھے آکھیا ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام۔ اسلام پڑھتے ہو نا، مصطفیٰ جاد رحمت پہ لاکھوں سلام، ان نے یہ بھی پڑھیا کرو۔ ان کے آگے یعنی حضور کے سامنے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام، اس دھاڑے مارنے والے شیر کے دبدبے پر لاکھوں سلام۔ یہ نمان ہے، ٹھیک ہے؟ وہ چکا چا کے خنجر سے آتی صدا، وہ چکا چا کے خنجر سے آتی صدا، چکا چاک، یہ جب تلواریں ٹکراتی ہیں نا آپس میں، تلواریں جب خنجر ٹکرائیں ایک دوسرے پر، وہ جو آواز نکلتی ہے اس کو کہتے ہیں چکا چاک۔ تو وہ حمزہ جب لڑ رہے تھے نا دو تلواروں کے ساتھ حضور کے آگے، تو آپ کو پتہ ہے دشمن کی تلواروں سے ٹکرانے سے پھر آوازیں کس طرح آتی ہوں گی، اور اتنی سینکڑوں تلواروں کا دفاع کس طرح کرتے تھے، اس کو کہہ رہے ہیں وہ چکا چاک کے خنجر سے آتی صدا، مصطفیٰ تیری سہولت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ تیری سہولت پہ لاکھوں سلام، مدینے والیا تیری بہادری پر سلام۔ ایک تھے اعلیٰ حضرت نے یہ کیوں کہا، لڑ تو حمزہ رہا ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں مصطفیٰ تیری سہولت پہ لاکھوں سلام۔ ان کو پتہ ہے حمزہ ہو یا مصطفیٰ ہو بات ایک ہی ہے، بہادری میں، جرت میں، لڑائی میں۔ یہ اصل میں سیدنا عبد المطلب کا خون ہے، کیونکہ حضور بھی جنگوں میں جب اپنا کوئی کہہ لو نا اپنا تعارف پیش کرتے تھے تو وہ کہتے تھے یاد رکھو ابن عبد المطلب، یاد رکھو میں عبد المطلب کا بیٹا۔ تو یعنی ایک خون ایک نسل، تو فرمایا مصطفیٰ تیری سہولت پہ لاکھوں سلام۔ نہ تو گھبرایا، نہ تیرا چاچا گھبرایا، اور نہ تیرا بھائی علی گھبرایا۔ تو یہ ہے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے شیر۔ اور یہ تو آپ کو شاید پتا ہوگا کہ حضرت امیر حمزہ کو بظاہر جس نے کوئی پرچی یا وہ نیزہ مار کر مارا، تو اس کا نام کیا ہے؟
مطلب واشی وحشی. اس میں کوئی شک نہیں کہ غزوہ احد میں جو چھکے حمزہ اور علی نے چھڑائے ہیں وہ کسی اور کے حصے میں نہیں بلکہ ہر میدان میں. علی کو بھی حمزہ کا سہارا ہوتا تھا لیکن احد کے بعد پھر علی تنہا ہو لیکن جرت کم نہیں ہوئی حوصلہ پست نہیں ہوا. آقا سے فرماتے چچا جی چلے گئے ہیں تو کوئی بات نہیں آپ علی سارا کام نبھائیں. ٹھیک ہے. یہ جو باشی ہے نا باشی دو بندے ایک کا نام ہے جعفر بن عمر بن امیہ التمری اور دوسرا بندہ ہے عبید اللہ بن عدی بن خیار. یہ عرب کے دو لوگ. یہ نا زمانہ تھا امیر معاویہ کا. اس دور میں ابھی باشی زندہ تھا. یہ دو بندے نکلے اس دور میں تو کہیں ہمس کے قریب سے گزرے. ہمس شہر ہمس وہاں سے گزرے نا. واشی وہاں رہتا تھا واشی. تو یہ جعفر جو ہے نا جعفر بن عمر اس نے کہا اپنے ساتھی سے عبید اللہ بن عدی بن خیار اس نے کہا یار واشی یہاں رہتا ہے اگر تم مناسب سمجھے تو ہم واشی کے پاس جائیں اور اس سے ہم جا کر پوچھیں کہ کیفا قتل حمزہ. اس سے ہم سوال کریں کہ اس نے حمزہ کو کیسے قتل کیا. یہ ایک سوال ہے. اس میں دوسرا کہا چلو ٹھیک ہے. وہ چلے گئے شہر بس انہوں نے پوچھنا شروع کیا کہ واشی کا گھر کہاں ہے. ان کو لوگوں نے بتایا کہ واشی کا گھر وہ ہے اور ساتھ یہ بھی بتایا وقت غلبہ علیہ الخمر. وہ آپ اس کو ملنے جا رہے ہو تو ہم روکتے نہیں ہیں. یعنی ہمس والوں نے کہا روکتے نہیں آپ اس کو ملیں مگر یہ یاد رکھو وقت غلبہ علیہ الخمر وہ نشے میں دھوت رہتے ہیں شراب میں. اگر تمہارا مقدر اگر تمہیں ہوش میں مل گیا تو اچھا آدمی ہے چلے مل. یہ باقاعدہ آپ اس کو اگر سر دست اگر ذہن میں رکھ سکو تو سیر و اعلام نبلا ذہبی کی شمس الدین حافظ شمس الدین ذہبی وہ آپ دیکھ لیں اور کئی اس کے علاوہ کی کتب کہ وہ نشے میں دھوت رہے. اس سے ایک بات یہ آپ یہ بھی سمجھیں وہ گئے باہر وہ جب اس سے ملاقات ہوئی اس وقت وہ ہوش میں تھا. وہ پھر میں آگے بات کرتا ہوں. میں یہاں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں. واشی مسلمان ہو گیا تھا یا نہیں بولو ختم مکہ یا اس کے بعد مدینہ کر وہ مسلمان ہو گیا مسلمان جب ہوا ساتھ صحابی بھی ہو گیا تھا یا نہیں ہو گیا. تو کبھی آپ نے سوچا کہ آپ اس دور میں نشے میں پھر دھوت کیوں رہتے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی آدمی کے لیے سیابی ہونا اس کی سند نہیں ہے کہ اس سے کوئی آپ کچھ صادر نہیں ہوگا. وہ غلط. اگر یہ ہوتا تو پھر یہ اس کی صورت یہ کیوں ہوتی. صحابیت کا شرف اتنا عظیم ہے اگر اس کی پاسداری آپ کر کے دکھا دے تو پھر مصطفیٰ کی نگاہوں میں اس سے بڑا مرتبہ کوئی نہیں. اگر کوئی اس کے باوجود اگر اپنی سیرت کو داغدار کر دیتا ہے تو پھر مصطفیٰ اسے نظر رحمت ہٹا لیتے ہیں. کیونکہ جتنا منصب بڑا ہوتا ہے غلطی بھی اس کی چھوٹی سی بھی ہو تو بڑی لگتی ہے. یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے. بہرحال وہ ملے. یہ جو ہے نا جس کا میں نے نام دیا ہے عبید اللہ. یہ آپ تھوڑا سا آپ نے ویسے غور کر کے جس طرح ایک داستان سنتے ہیں تو اس طرح سنیں گے تو پھر کچھ عبید اللہ بن عدی بن خیار. اس میں نا وہ پنجابی جس کے نا
جی میں مناسب بٹی ہے پاک بدی تو منہ بھی کہڑا نا نقاب ہے مطلب مناسب ایک کیتے ایسی صرف انہیں اکھا دے سکیں سر جب ہے یہ جا کے اتنے گئے سلام دیتا یہ جڑا نا عبید اللہ یہ عدی بن خیار کا پتر یہ آخدا ہے کہ واشی میرے سے جاتا ہے آتا عریفونی پنجابی چیزا ترجمہ میرے سے جاتے ہی ان دیکھو تسی عربان دی جڑی فراست ہے وہ سمجھو یہ اللہ پاک دی اون ادا ہے عربان دی اون ادا نہیں واشی آتا ہے واللہ لا بخدا میں کوئی پتہ نہیں عرصے تو بعد پہ ملتے ہیں کئی سالوں تو بعد اڑتے زمانہ بیت لو تو اس وقت کا زمانہ بیت لو کتے تو رہے دھیرے تو کتے ہون مطلب جائے تو بعد او آواشی اللہ میں نے کوئی پتہ نہیں ہاں اتنی گل ہے کہ ایک بندہ ہی عدی بن خیار ایک عدی بن خیار ہوتا ہی اس ایک عرب خاتون نے نکاح کیتا شادی کی اس خاتون میں جو ہوتا ہے بچہ ہویا سی ایک بچہ ہویا سی وہ ایک دن اچھے وہ نکل سی دودھ پیندے سی بچہ تے ان دی جڑی عدی دی بیوی تے اس بچے دی جڑی ماں ہے نا وہ اپنے ہوٹھ تے بیٹھ گئی آئی تو اسے بنائی دودھ تے میں اور تھلے ہونا ایک کپڑے سے پہنیا سی اس بچے چوک کے میں ان دی مان پکڑوایا ہٹایا ہوٹھ تے بیٹھی تے اس ویلے ان دے پیر میں بیٹھیا اس ویلے اس بچے دے پیر میں دیکھیا تے میں اور کوئی پتہ نہیں صرف اتنا میں دس سکنا کہ آج جڑے تیرے پیر نونا یہ اس جات کیا ہے جڑا یہ درد اور واشی لیا گیا اس کچھ ایسے میں سے جاتے تو ہو سکتا ہے کہ پیر وہ جات کیا ہے تے جدو اس کو گال کی تیرے سے منہ کھول چھڑیا یہ عمر سلام جو ایسا کہ میں ہی ہوں میں یہاں تو انہوں نے ساتھ ایک گل دس کہ تو حمزہ قتل کے میں دیتا ہے تو اس نے قسم جو کیا گیا میں تو ایک کی گل سنا سا جی میں اللہ دے رسول کو سنائی سی جی میں اللہ دے رسول کو سنائی سی انہوں نے کہا ٹھیک ہے وہ گھر بہ گئے تے جناب باشی باقی سنان لگ گئے وہ آدم جڑا ہے زبیر بن مطعم انہوں نے چاچا تو آئمہ بدر میں مر گیا سی بطور مشرک تے اس نے میں ان کا غلام سا تو اس میں انتظار کی تھا تے میں نشانے پاس ایڈا سا میرا نشانہ خطا کوئی نہیں لگا یہ میرے میں صلاحیت سپاہی پہ دست ہے کہ میں نے اسا کیا میرے چاچے کے بدلے میں تو حضور نے چاچے نے اگر شہید کرتے ہوئے تو میرے لطو حضرت وہ ایس مسئلے ہوتے ہو تیار ہو گیا تو یہ ہمیں کہ جو غزوہ خود ہوئے میرا اور کام کچھ بھی نہ میں پوری جنگ میں حمزہ کا نشانہ بنتا رہے حمزہ کا نشانہ بنتا رہے یہ گل جی ہے نا یہ اب تو اس تو پہلے اس دو ترے جملے بولے سن اس آگے کہ پھر میں تو لاس گیا مکہ ٹور گیا جدو مکہ فتح ہوا ہے تو میں تو سمجھ کوئی نہ آگے کہ میں ہوں کدے جاواں یمن جاواں طائف جاواں فلانا میں وہ تو بارک طائف ناس گیا تو جدو طائف والے لوگ اسلام لے کے آئے نا مکے تو میں آگیا ہوں میں کدے جیسا اور بھائی کوئی نہیں تو میں بھی پھر انہوں نے آ گیا میں اپنا مدینے جا کے میں کسی بندے دس ایسی کہ جیڑا بندہ حضور کا دین قبول کر لگے حضور کو سزا نہیں دیتے تو انتا میں اسی مطلب پھر حضور کو آ گیا تو جب حضور کو آیا تو حضور نے میرے لبے کے نام پر میں باشی تو میں کہنا جی حضور میں باشی ہوں تو میں بڑا نادم ہوں تو میں مسلمان ہو رہا ہوں تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے تو مسلمان ہونا ہے اے تاریخی جملہ ہے اے جی پوری کہانی سنا رہے ہیں جی ایس جملے واسطے اور اجازت لائے تو گل بھی سمجھ آ جائے تو جڑے حضور کا جملہ آپ نے پڑھا غیب انی وجہکا غیب انی وجہکا مسلمان ہو گئے میں انہیں اتنی آپ سکتا تو مسلمان نہیں پر میرے تو منہ دور رکھی غیب انی
وجہ کا اپنا چہرہ میرے تو چھپا کے رکھی فلا ارى جنتك میں تیرے دیکھ نہ سکا دیکھ نہ پاؤں تو یہ واشی اندر کہ میں ساری عمر کوشش کی تھی کہ میں حضور دے سامنے نہ ہوں اس جملے سے تھوڑے جتنے توجہ کرنی یا رسول اللہ مسلمان جو ہو گئے تے حکم یہ ہے کہ جڑا بندہ مسلمان ہو جائے تو پہلے گناہ معاف مسلمان بھی ہو گیا صحابی بھی ہو گیا پہلے گناہ بھی معاف ہو گئے تو یا رسول اللہ ہوڑوں کیوں پہ آئے ہو کہ میری نظرہ دے سامنے نہ آگی نظرہ دے سامنے نہ آگی غیب انی وجہ کا میں تو منہ دور رکھی چھپا کے رکھی فرمایا ٹھیک ہے میں تے نہیں اسی آخر تے مسلمان نہ ہو جاؤ پر جنہ سال دکھ دیتے تو ساڑھے آنکھا دے سامنے نہ ہو چاچے کا دکھ ہے نا حمزہ کا دکھ ہے فرمایا ٹھیک ہے میں ایسی انکار نہیں کرتا کہ تیرا اسلام نہیں مسلمان ہیں بشاک ہیں پر میرے سامنے نہ اے جملہ نہیں اے حضور نے اپنی امت کو نظریہ دیتے ہیں نہیں سمجھے اس کا لوں پر ٹھیک ہے تو مسلمان ہے صحابی بھی ہے صحابیت باشی صحابی پر میں ٹھیک ہے اپنی جگہ دے پر دو سن دکھ دیتا ہے ان سارے سامنے نہ ہوئی اسی دیکھنا دیکھو اور ایک جڑا حدیث کا جملہ ہے کہ صحیح ثابت ہے تے جدو یہ ثابت ہے تو ہن میں گل کرنے لگا یہ بٹھا لو دیکھو یہ جڑا حضور جملہ بولے ہے نا اس جملے کی کف ٹھیک ہے ریا ہو اے کفے لسان ہے اے باشی نے ساری گل یہ سنائی انہاں دو انہوں نے کہ میں نہیں کرتا اس طرح میں پرچی ماری اس طرح فلا کیتا اور فبقرہ بدنہو حمزہ وہ شہید سے جن کا پیٹ چیر کے اس سے باشی نے کلیجہ کٹ کے ہندہ دیتا ہندہ اور ہندہ چبایا تو یہ دیکھو کہ حضور نے دکھ کتنا پڑھ رہے ہو کتنا دکھ حضور علیہ السلام میں پہنچے ہو سی آپ نے دسیا گیا کہ ہندہ جڑی ہو آپ کا جگر چبا رہی یا آپ نے تیر مون چبانے کے بعد پھر گوگل دیتا سو کھا نہیں سکی نکل نہیں سکی یعنی کوشش اس کی تھی اور روٹیاں بریک یعنی ہو جائے تو اندر تو نہیں جا سکیا حضور نے باقاعدہ نفسہ نہ پوچھا کہ کیا کوئی بھی جو شاید کھاتی ہے یعنی کوئی شاید بھی تو کھاتی ہے جب میں نے کہا کھا نہیں سکی گوگل دیتا سے ساتھ سے کھا نہیں سکی آپ نے فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ اللہ نے پسند نہیں فرمایا کہ حمزہ دے جسم کا کوئی ذرہ بھی دوزخ سے جائے اے جملہ تو میرے نال تھوڑا جا غور کرنا اسے جا سبحان اس حدیث کا پھر مطلب بھی ہوا حدیث کی سند سکات کو میرے سپرد کر دو میں ذمہ دار کہ اچھا ایک جملہ حضور نے فرمایا کہ یہ کا مطلب سیدھا جائے پڑتا ہے کہ وہ کھا لیں گی کہ ان کے پیٹ پہ چپ جا کے دے اور کوئی جہنم کیوں ان دے نال تو میں کہا سنی ہوں نبی دا علم ہے تو منن والے حضور کو پتہ نہیں کہ ہندہ مسلمان ہو جانا تے صحابیہ ہو جانا ایک گل ہن میں نے جو تسی یاد کر کے دیو کہ وہ مسلمان تے صحابیہ ہو کے کیڑے پاسے گئی ہے یا حضور نے اس فرمان کے مطابق گئی ہے یا اس درجے وچ گئی بھائی یہ حضور فرما رہے ہیں کہ حمزہ کا کوئی ذرہ بھی ان کے ذریعے جہنم جو نہیں سی جانا ہے اللہ نہیں سی چاہتا بھی وہ ٹر جائے ان کا مطلب ہے کہ ہندا لو تے فی النار جی حضور کہہ رہے ہیں فی النار کہہ رہے ہیں تے ایدے جیتریاں جو قیامت تک دیا خبرہ ہے کہ حضور نے کوئی نہیں خبر کہ اس مسلمان بھی ہو جانا ہے وہ حضور کو سارے کا پتہ ہے
مسلمان ہی ہو جانا ہے کہ دونوں یہ بھی پتا کہ اس کی ہو جائے مسلمان ہونا ہے. سمجھی گا؟ اس واسطے کوئی اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اچھا باہر واضح ہو گیا, کلیئر ہو گیا حضور. اور یہ جڑا غزوہ ہے وہ جتنے مسلمان ہیں, کیونکہ تمہیں پتہ ہے کہ اس جنگ کا نقشہ جڑا ذرا مختلف سی, جتنے لوگ مسلمان شہید ہوئے سارے کا انہوں نے مسئلہ کیتا ہے. مسئلہ کا مانا ہوتا ہے کہ شکل بھی بگاڑ دینا. یہ تو سمجھ آتی ہے کہ انہوں نے دل میں عداوت کتنی ہے, سوا حضرت مصعب بن عمیر کو انہوں نے مار چھڑیا, لیکن مسئلہ نہیں کیتا. ان کی وجہ ہے کہ انہوں نے ابا جی وہ دوسرے پاس آ کے انہوں نے پاسدار لحاظ پاس بارہ مسئلہ بھی ہو گیا. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی اہل بیت کی فرد ہے. حضور دا جڑا ٹبر ہے وہ اہل بیت ہی ہے, بھاویں اوتے والا ہوے بھاویں تھلے والا, یہ اہل بیت ہے. انہاں دے ذکر سب تو مقدم کیتا کرو. ہاں بلکہ میں نے ایک مسئلہ یاد آ گیا, اے جڑی تسی ترتیب نہ دیتے افضلیت کی, مثلا افضلیت کی مثلا نسیہ لیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو بعد افضل جڑا حضرت سیدنا صدیق اکبر سیدنا فاروق اعظم ایک علماء نے باقاعدہ ساڈے تے ایک دو ایک انہاں دی ترتیب ہے جڑے حضور تو بعد زندہ رہے. کاش کے دونے گل سمجھ آ جائے جڑی میں کرن لگا. ایک ترتیب تسلیم اس انداز جو ہے کہ انہاں دے بارے جڑے حضور تو بعد زندہ رہے, جڑے حضور تو بعد وصال کر کے روز نہ تو نکے نہیں ہیں, جڑے حضور دی بلکہ ایک طائفہ نے باقاعدہ موقف بنایا ہے کہ جڑے حضور دی حضرت زہری میں شہید ہوئے اور انہوں نے جنازے مصطفیٰ نے آپ پڑھائے وہ سارے نام افضل. اور بنیادی طور پہ یہ دو طبقے میں تقسیم ہے مسئلہ. ایک وہ لوگ جڑے حضور دی حضرت زہری میں شہید ہو گئے مثال پا گئے, ایک وہ طبقہ جڑا حضور دی حضرت زہری تے پیچھے زندہ رہے. جڑے زندہ رہ گئے انہاں نے تسی کہہ لو پہلا ابو بکر عمر عثمان علی جو بھی ترتیب جتھوں تک لگے جاؤ, جڑے اس تو پہلو نے انہاں اتنے اگر کسی نے افضلیت کی بات کیتی ہے نا, انہاں وچ اس نے یہ لکھیا ہے کہ جڑے پہلے وصال فرما گئے انہاں وچوں سب تو افضل امام حضرت جعفر بن ابی طالب ہے تے دوسرے نمبر تے حمزہ ابن عبد المطلب. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, شان سیدنا امیر حمزہ. اچھا حضرت صفیہ کی گل کر رہے ہیں, دو چادریں نپتی ہیں, دو چادریں بھائیو بھیڑا بھیڑا ہی ہوتی ہے اللہ کی قسم ہے. اگر پھر آپ ادھر پاسے ہو جاؤ نا تو بھیڑا نیندر کدے نہیں ہے. دو چادریں نہیں ہے نا حضرت صفیہ, یہ بھیڑ ہے حضرت حمزہ دی اور مصطفیٰ جان رحمت دی پھوپھی صفیہ تے حضرت علی دی بھی پھوپھی تے حضرت زبیر دا نام تو سنے ہو تلو زبیر نو آخری حضرت زبیر وہ جڑے وچوں زبیر نے نا انہاں دی سکی ماں انہاں دی امی صفیہ مدینے نے دو چادراں پھڑیاں ہیں تے بجدی ہوں ایجے دی دو صفیہ تے دوویں چادراں حمزہ واسطے بھی حمزہ لوڑ پے جانی تے جس ویلے دیکھیا نا دور پتہ بھی لگتا ہے کہ نقشہ کچھ عجیب کیا لگتا ہے, چہرے تے اکھیں جگہ نظر آتا تے انجے بڑی بڑی تے کو علی تے زبیر کو ملی آندی میں جب دسو کہ میرے برا دا کی حال ہے, میرے برا دی پوزیشن واضح کرو. تے دومن پتا علی بھی پتا زبیر کو بھی پتا, پر دومن گل کھولی نہیں. حدیث سے لفظ نے منہ بھی نہیں بولے, یعنی منہ گول مول کی گل کر کے انداز یہ اپنایا ہے کہ جویں وہ سمجھے کہ انہوں پورا کوئی نہیں پتا, اور یہ نہ جان کے کیتا کہ انہیں پتا سی کہ اسی اور صفیہ نال گل کیتی, صفیہ دل چاہے ہوتی مطلب بے ہوش ہو جاوے یا پتہ نہیں کی گزرے بے ساڈے واسطے گل نہیں اسی کیویں دسیے. تے صفیہ انہاں راہ کھڑ کر دیتا, صفیہ انہاں چھڑیا تو علی بن زبیر نے پتر نہیں چھڑیا,
تے سیدھی حضور دے کول آئے آندے آ کے حضور علیہ السلام انہاں دا بھتیجا بھی آئی نا تو انہوں نے فرمایا دسو چاچا حمزہ لگے کیسا حمزہ کیسا ہے؟ حضور علیہ السلام سمجھ گیا تے اگلے جذبات بھی سمجھ گیا دکھی تے جذبات بھی تو مسئلہ بھی درپیش کہ فوراً خبر ملی تو پتہ نہیں کیدا کی ہو جاتے حضور علیہ السلام نے نا یعنی ایک سامنے میں نا ایسے کر کے ہاتھ رکھا وہ کسی انہوں نے بھتیجے سالے ایسے ہاتھ رکھے ایسے ہاتھ رکھے نا تے حضور علیہ السلام نے دعا کی ایک جڑی دعا ہے نا ودعا لہا حدیث کے اندر جڑے لفظ ہے دعا کی تھی لہا صفیہ واسطے اللہ کو اور کوئی یہ نہیں کہ میں اسی کرنے آ مطلب نہ مطلب اللہ نال جڑی گل کرنی ہے دعا بکھڑاوے کی نہیں کی تھی تے جب دعا کر رہے نا تے ہاتھ جے ایک تھے یہ تے آپ نے دعا کر کے پڑھیا انا للہ و انا الیہ راجعون جب ایک گل کیتی نا تو ادھروں سفیان حوصلہ بھی ہو گیا سی تے حضور تے انا للہ پڑھنے دی وجہ تو انہاں حقیقت بھی سمجھ آ گئی تو اوتھے رون لگ پئی لیکن یہ ہے کہ جڑا وہ پہلے ایسی نہ کیفیت ان دے وچ ذرا ٹھہراؤ آ گیا تے حضور نے کو من پتہ نہ کیا تے آپ نے فرمایا کو ہٹو میں نے اپنے برا دا منہ ویکھن دیو یہ نہیں ہوتا آخری ہٹن دیو منہ ویکھن دیو حضور علیہ السلام نے علی تے زبیر کو آگیا کہ سب کے پیچھے روک کے رکھو صفیہ حمزہ دا منہ نہیں دکھاؤ کاش کا مسلمانوں سمجھ جاؤ کہ اسلام نو پانی کس دیتا ہے جنہ اپنے منہ کا حسن نہیں دیکھا اور نہ اسلام کا حسن بچایا ہے انہوں نے اسلام کا حسن بچے حضور نے فرمایا صفیہ رکھ دو حمزہ کا منہ نہیں تکنا کیوں میں نہیں انہوں نے برداشت نہیں بارہ روک دیتا گیا حضور کا ہوتے ایک جملہ بھی حضور کا جملہ ہے کہ لولا ان تجد صفیہ فی نفسها لوددت ان یحشرہ اللہ من بطون السباع والطیر اگر میں صفیہ دے خامدہ خدشہ نہ ہو گئے تو میں حمزہ انجے ران دے وہاں یہاں تک کہ اللہ انہاں دا حشر درندیاں تے پرندیاں دیاں پیٹاں بھی چو کرے ان کا مطلب کی ہویا ہے اس حدیث کا ویسے یہ حضور نے کیوں فرمایا ان کا مطلب یہ ہویا کہ اسلام کا حسن بچانے واسطے جیڑا آپ جتنے اوکھ جھلے اللہ اتنے ہوندے درجے برد کرے سبحان اللہ تے اسلام کا حسن بچانے واسطے اہل بیت تو بعد کے اوکھ کسے نہ چلے سمجھی گل آل رسول تو بعد کے کسی اور نہیں جاتے ٹھیک ہے کہ قربانیاں دیتی ہیں انکار بھی نہیں بلال ہے عمار بن یاسر ہے سبحان اللہ مجموعی طور پہ آل بیت نے جو دکھ حضرت حمزہ یا ایڈا بھی کدی ہوئے کہ چہرہ بھی اور جڑے وہ دو چادریں لے کے صفیہ آئے سن وہ ایک اور انصاری سی انہاں بیچارے پر کپڑا کوئی نہیں سی وہ بھی نال سے سی تے وہ مطلب تقسیم کر دیتے کہ ایک چادر حمزہ دے چھڑے دیکھوں دے واسطے یار خدا دی قسم دیکھو تو صحیح جنگ دا ماحول ہوئے تو سخاوت ایسے کرتی تے حمزہ دی پوزیشن کی گئی حمزہ دی وہ چاہتے ریڈی سی کہ سیر کا چڑھا تھا پیر ننگے نے پیر کا چڑھا تھا سیر ننگا اور ایک بخاری تو موجود ہے تو میں نے کہا کہ ایڈا کوئی نہیں تو مرو دوجی چادر رڑا کے پورا تو کر لو نا فرمایا سے ٹبر دے کپڑے کدی نہیں پورے کرنے کا خیال کیتا اسی اپنے امتیاں کا خیال زیادہ کرنے ایک چادر دیتی حمزہ دوجی وہ انصاری دیتی فرمایا جی ہو جاتا فلاتا بچتا انصاری لب جگہ ہوا جی میرے چادر بھی لگتے ہیں حمزہ لب جگہ جب آپ نے حکم فرمایا کہ انہوں نے سیر کاٹ چھٹو تیری پیران تو حصہ بچتا ہے وہ تے گاہ رکھ چھٹو گاہ نہ لپیٹ دو اے جو ہے اے کفر ہے حضرت سیدنا حمزہ ایک کفر ہے حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے رکھا آپ کا جنازہ انہوں نے نال انصاری حضرت حمزہ کا نام جنازہ پڑھے نا ایک قطر قادم کہ حضرت حمزہ کی میت اٹھائی نہیں فرمایا پیار اور لے جڑے جڑے ایسا نہ ہو کرے پھر جنازہ پڑھیا انہاں چک لو حمزہ نہیں ان رہن دے وہ ایسے رکھو
چک لو اچھا چلو اور لے تجھے وہ اگر رکھے نماز جنازہ پڑھائی اٹھا لو حمزہ رن اور جاؤ جائے سارے جتنے بھی ہیں فوج میں سارے اندر اسی طرح حمزہ دے نال نال جنازہ پڑھ کے چکوایا ہے حمزہ اخیر تک اپنے اگے رکھے تے سب تو پہلے اکلے حمزہ دا آپ جنازہ پڑھے پہلے تے اخیر تک وہ لگے رکھے یار گل تے کوئی ہو سی نا حمزہ تے حضور دے دل وچ یعنی کوئی قلبی تعلق تے ہو سی نا بلکہ حضور دا ایک صحیح ہے ایک حدیث ہے ایک جملہ ہے واللہ لوددت انی غودرت ما صفعت الجبل ایک لفظ نے او یعنی کہڑے اود پہاڑ دے دامن جو سنتے پہلنا سمجھ آئیے اس جملے کی کوئی نہیں اود پہاڑ دے دامن میں کہڑے سنتے پہلنا حضور آتے کاش کے میں بھی کونہ نالی یہ جملہ ہے حدیث کا تو میں یا رسول اللہ ایٹی اخیر ہوگی جملے کی فرمایا حضور نے فرمایا اخیرہ کسی کی کچھ نہیں ہے اے ان میں دوانے ایک حدیث سنان لگا تو دونوں نے سمجھ ایسی کی سنی تو سا ہزار باری اسے مشہور حضور نے فرمایا آبود پہاڑ ہے یہ ساڑھے نال پیار کرتا ہے جیسے یہ نال پیار کرتا ہے کہ نہیں ہے ہر عالم ہر خطیب نکا ہوئے بڑا ہوئے ممبر تے بیان کرتا ہے اے جبلے اود پہاڑ ہے یہ ساڑھے نال پیار کرتا ہے جیسے یہ نال پیار کرتے ہیں کدی سوچے ہیں کہ اود پہاڑ کو موتی لگے ہیں بے کی یہ اود پہاڑ بیچ تجھے نہیں پہاڑ بے اود ساڑھے نال پیار اسی بھی اود نال پیار کرنے ہیں ایران نال نہیں آپ نے فرمایا سور نال نہیں فرمایا اود پہاڑ نال مدینے ہونے ایک جو پیار ہو ہے تے او پہاڑ ایک کا جنہ فرمائے لو ساڑھے نال کرتا ہے یا رسول اللہ ایک ہی مسئلہ ہے فرمایا تے میں نے نہیں سمجھ آئی ان دے دامن میں میرا چاچا ہے کاش بیجو چاہتی اللہ کرے سمجھو گا پیجو کوٹ اے سمجھو اود پہاڑ کیوں پیار کرتا ہے حضور اندر نال کیوں کرتے ان دے دامن میں حضور دا چاچا ہے حمزہ اے کدی تساں دیکھو سی یہ تو لوگ ڈور جان نا اسلام آباد گھر بنا رہے ہیں لاہور بنا رہے ہیں تے کدی کدھر یہ کو نوی نسل جڑی نا پیچھے آئے مثلا پیجو کوٹ ہی آ جائے تو بڑے تو ڈوڑ دیں کچھ دن ساڑھے دادے کا گھر کیڑا ہے میں کتا نال بھی پیار ہوتا ہے وطن سپن بھی وہاں پیارے ہوتے ہیں تو کتا نال بھی پیار ہوتا ہے جتنے آپ نے ہوتا کوئی تعلق ہو گئے تے حضور پہ آتے ہیں آبود پہاڑ نال میں نے پیار ہے خدا تو میں نے کوئی اور وجہ کاٹ کے دسو تو صحیح پیار کی اور یہ پیار ہی ہوئی ہے کہ حمزہ ہوتے دیکھے ہوئے تے ابو حمزہ جنہیں تاثیر نہ ہوتے آج بھی نہ ہوتا روزے نے دیا تاثیر نہ تو فیض رب ہے یہ حمزہ کا فیض ہے اے سیدنا حمزہ کا فیض ہے کہ اس پہاڑ میں کے اثرات کو حجہ کہتے کہ تو بھی میرے بھتیجے نال پیار کر تو بھی اللہ کے رسول نال پیار کر یہ فیضان ہے حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کوئی یہ ہلکا سا مسئلہ نہیں ہے بہت اونچا پیار تے جے حمزہ نال تعلق سمجھ حمزہ نال اگر تعلق پہاڑ دا ہو جائے تے حضور ان دے نال لاڈ کرن حضور ان دے نال لاڈ کرن تے جے کسی امتی بھی حضور دا لاڈ لینا ہوئے تو حمزہ نال پیار کرے پھر پیار نصیب ہو جائے ورنہ اس کو علاوہ میں تے یعنی کی بیان کرا اس نسبت نال کہ حضور نے حمزہ کے بارے میں کی ارشاد فرمایا پیار محبت حسن اچھا ہن تس میں اوتے بخاری دے لفظ نے 8 سال تو بعد یہ بخاری
بخاری میں نقل 8 سال تو بعد حضور علیہ السلام شہدائے احد دیا قبراں تے گئے تے انہاں دی جنازہ پڑھی 8 سال بعد. اور کیڑی کتاب دسی میں بخاری ایک پکوانے واسطے دھونے پکوانے واسطے جڑائی ہے بخاری 8 سال بعد 3 ہجری میں غزوہ احد ہویا تے 8 سال اور پاؤ تے کی ہجری بن سی بولو 11 تے 11ویں ہجری دا جڑا 3واں مہینہ ہے نا ربیع الاول اون دے وچ حضور پردہ فرمایا. ٹھیک ہے. اور ایک کتابہ میں تصریح نال بھی لکھا ہے. میں صرف دونوں نے اندازہ دے لگا کہ حضور اپنے وصال تو چند دن پہلے اپنے صحابہ نو نال لے کے احد دے شہداء کول گئے. احد دے شہداء کول گئے. اوتھے جا کے آپ نے وہ خطبہ بھی حدیث کے کتابوں میں موجود ہے کہ انہوں نے جنازہ پڑھ کے یا دعا کر کے اس کے بعد آپ ممبر تے چڑھ گئے. آپ نے اوتھے او آخری گلاں کیتیاں جڑیاں کسی نے الوداع کر دیا کری زندہ واسطے بھی مردہ واسطے بھی. انہوں نے کہا انا شہید علیکم انا فرد لکم تے آجڑا ہے نا انی لا خاف اللہ ان تشرکوا بعدی میں کوئی خدشہ نہیں کہ میرے تو بعد تسی شرک کرو گے مگر دنیا داری چ پاس جاؤ. یہ بھی اس وقت کا جملہ ہے اس وقت کا جڑا آپ نے خطبہ ہوتے شہدائے احد دے موقع تے دیتا سی نا اس ویلے یہ جملہ بولیا. اچھا آپ نے چاہتا سا کہ 8 سال بعد ہوتے جانے کی ضرورت کیوں محسوس کیوں یہ راستیں کرنا نہیں گویا کہ اس دنیا کے رہتے ہوئے آخری بار اپنے چاچا دی زیارت واسطے گئے. آخری بار اپنے چاچا دی زیارت واسطے اور احد وچ پہلے بھی ان مطلب گزرتے بھی رہے ہیں جان اور کوئی اتمام نہیں کیتا جڑا ہن کیتا ہے کہ انہاں دی حاضری تو بعد فوراً ممبر تے جلوہ گر ہو کے اپنے آخری گلاں سنائیاں اور ممبر تے چڑھ کے تے حضرت حمزہ دیاں او شانہ بیان کیتیاں. او تو ممبر تے جڑی خاص گل کیتی سی نا حضور علیہ السلام نے وہ گل میں سمجھاواں شاید بیان دے بھی آخری سمجھ لو آخری حدیث بیان دے بھی. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں دوان شاید وہ وقت بھی آ گیا ہے. میں خطبے میں ابتدا میں آیت پڑھی سی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. اور سنو حضور نے جڑا وہ تھے مقام میں احد تے خطبہ دیتا سی نا صحابہ او آپ فرما رہے ہیں لوگوں سنو آج جڑے نا احد والے شہید احد والے سارے نہیں احد والے شہید اللہ نے ہنانیاں روحاں سبز پریدیاں میں پائیاں سبز پریدیاں میں پائیاں تاردو انہار الجنہ و تشربو من انہار الجنہ و تأکل ثمارها و تعبی الى قنادیل معلقۃ بالعرش. ایک سبز پرندے انہوں نے اجازت دیتی جتنے دلے سیر کرو جتوں دلے میوہ کھاؤ جتوں دلے دودھ پیو جو پیڑے پیو جتنے دلے تے ان جتنے دلے رہو اصل ٹھکانہ دوڑا جڑا عرش الہی دے نال لٹکی ہوئے فانوس نے نا کنادی فانوس عرش دے نال جڑے فانوس لٹکی ہوئے اونا وچ دوڑا ڈیرا ہے. اونا نو جڑیا او دارے شہید نے وہ تو کوئی خطبہ پہ دیں تے یاد رکھو میرے بھائیو جدو احد میں شہید ہونے واسطے ہر بندے دی عام شہید ہونے والے واسطے یہ مرتبہ ہے کہ ان تے مرتبہ دا اندازہ کون کرے جڑا نہ سارے شہیداں دا سردار ہے. انہاں مرتبہ سمجھ سکتے ہو. اچھا حدیث کے اندر یہ لفظ موجود ہے حضور فرماتے ہیں حضور اے ہن تو سمجھ آوے کہ حضور کیویں علم غیب جانتے جنت دی گلاں حضور ہی دس سکدے نا. حضور آندے کہ ان اے جڑے نا شہید نے دی روح جدوں اوتھے کیتیاں نا موجاں یعنی انہاں دے خوراک انہاں دے پیر چہر انہاں جدوں اپنا وہ محسوس کیتا
تو اس ویلے انہاں نا ایک دوسرے نال کان جوڑ کے یا مجھے ایک گل کیتی میں جو بلغو اخواننا اننا احیاء فی الجنت بلغوہم عنکم اور دے شہیدوں اور فکر نہ کرو تواڈے حال دی خبر پچھلے میں آپ پہنچا دے گا میں پہنچا دینا اللہ نے فرمایا جو اللہ نے خبر پہنچائی نا وہ ایک آیت دے کے اتاریا بلا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات اور پچھلے تیرے اللہ کی راہ میں اور شہید ہوئے نا خبردار مردہ رہ گیا مردہ گمان بھی نہ کرو بل احیاء عند ربہم یرزقون اپنے رب کو زندہ بھی نے تے موج مستی نال رزق بھی کھاندے بیان کیتی ہیں اور ان دے وچ کوئی شک نہیں حضرت حمزہ دا یعنی میں ایک خاکہ سا ایک گلا کرنے کہ میں ترتیب کو اس واسطے نہیں رکھ سکیا کہ وہ بڑا ایک طویل ہو جانے سے چند بندہ تک سلسلی یا کہتا ہو جائے اللہ رب العالمین جل شانہ حضور علیہ السلام نے چچا دی بارگاہ میں ساری حاضری قبول فرمایا وقت زیادہ ہو گیا تسی بھی زیادہ پہلی دفعہ تو یہ جب میں سورہ خطاب سننا یہ بھی ایک امتحان ہی یہ صحیح گل ہے امتحان ہوتا ہے ایسے سمجھ لیا نا کہ اسی کیویں دا بات سننے کیویں نہیں تے اسا ہن تانوں اون تے گھٹ سنانے نالو تے سو کے کر کے ہی سنانے اللہ پاک ہمت دے واخر دعوا الحمدللہ سورہ فاتحہ 3 دفعہ سن کر لاس پڑھ کے ملت بسم اللہ الرحمن الرحیم